اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل، اس کی مہربانی کہ اس پاک ذات نے اپنے محبوب اور لاڈلے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت مقدسہ، سیرت پاک کو سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عبادت سے بہرور ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنہیں اس عبادت کا موقع نصیب فرمایا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، سیرت پاک کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، یعنی ثواب کی چیز ہے، اور سیرت کو اپنانا یہ بہرحال ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سیرت کہتے کسے ہیں؟ کیریکٹر کو۔ ایک آدمی کے اپنا جو کیریکٹر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سیرت۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت یعنی ان کے کیریکٹر، یہ کیا ہے؟ پورے کا پورا قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی سیرت ہے کہ جس کو اپنانے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا ہمارے لیے بہترین نمونہ کس کی ذات ہے؟ وہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کو چھوڑ کر کسی اور کے طور طریقے کے اندر کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں اس پر جم جانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے جب اللہ نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہیں، ہم جی رہے ہیں، تو اسی وقفے میں ہم اور آپ اپنے اندر نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے سے دنیاوی لذتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ جن لذتوں کو ہم لذت کہتے ہیں وہ لذت نہیں ہے، وہ جھوٹی لذتیں ہیں۔ ان لذتوں کی لذت ہی جھوٹی ہے، اس میں سوائے نقصان اور بے عزتی، ذلت اور خاری کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی پاک زندگی کے قریب آ کر دیکھو، ان کی سیرت کو اپنا کر کے دیکھو، ان کے کیریکٹر کو اپنا کے دیکھو، اللہ کی عزت اور اس کی جلالت کی قسم، عزت کی ایسی چوٹیوں پر پہنچو گے کہ لوگ دیکھتے ہوئے رشک کریں گے کہ کیا آدمی ہے۔ سکون کا ایسا خزانہ ملے گا کہ وہ سکون اور وہ خزانہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتا، ایک نبی کے غلام کو جو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ تو ہم عمل کی نیت سے سنیں گے نا انشاءاللہ۔ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں ہماری زندگی کے کتنے لمحات، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال باقی ہیں۔ زندگی کامیاب ہو گئی اگر ہم نے آج کی مجلس میں یہ عمل کر لیا، طے کر لیا کہ اس کے بعد والی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتوں پر ہماری زندگی گزرے گی، کرے گی نا انشاءاللہ۔ اور ایک بات بتاتا چلوں
کہ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام 10 دن تک چلے گا۔ ہر دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ایک ایک جھلک آپ کو پیش کی جاتی رہے گی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دنیا کے لیے کتنے تسلسل سے ہم لگے رہتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مل جانا، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ان کی سیرت مکمل طریقے سے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہمارے پاس وہ علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ہم بیان کریں۔ بڑے بڑے مداح سرائی کرنے والے، بڑے بڑے سیرت نگار، سیرت بولنے والے، سیرت لکھنے والے اپنے قلموں کو پھینک دیا اور اپنے جو ہے ہتھیار کو ڈال دیا یہ کہہ کر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہار گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس کیا ہے، اللہ کے بعد آپ ہی ہیں، بس قصہ ختم، ہوگی تعریف۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم ایسے نبی کی امت ہیں جس کی تعریف کے لیے دنیا کے کسی آدمی کے اندر ایسی زبان نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکے مکمل طریقے پر۔ اللہ نے ایسے نبی سے ہمارا واسطہ جوڑا، ہمارا ناطہ جوڑا، ہماری نسبت کی، ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہم اللہ کے نبی کی امت میں ہیں۔ بہرحال تو اس پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو ہم سننے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو پہلے ہی تمہید کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ آج پہلا دن ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ بھی انشاءاللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ پورا پروگرام ختم ہونے تک اپنی دوسری مصروفیتوں کو پس و پیش کریں گے، لیکن اس پروگرام کو ناغہ نہیں کریں گے۔ اس پروگرام کو ناغہ نہیں، پتہ نہیں کون سی کس کی زبان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ہمیں دل کے اندر گھر کر جائیں اور ہماری زندگی پلٹ جائے، بول نہیں سکتے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہاں تشریف لانے والے آج سے جب تک یہ ہمارا پروگرام ختم نہیں ہو جاتا، انشاءاللہ روزانہ ہماری کوشش ہوگی، الگ الگ علماء کرام تشریف لائیں گے، ان کی زبان سے انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ تو آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ روزانہ شرکت کریں اور غور سے سنیں، ممکن ہو تو ایک کاپی اور قلم ساتھ میں لے لیں تاکہ جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہے نوٹ کر لیں اس کو، اور فوراً جانے کے بعد آپ اس چیز کو اپنے گھر والوں کو بتائیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز سنی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ نے لکھ بھی لیا، محفوظ ہو گئی، تو آپ نے بتا بھی دیا، تو آپ کے زبان پر بھی وہ چیز چڑھ گئی، تو انشاءاللہ آپ کو ہمت ہوگی کہ آپ آگے چل کر دوسروں کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی کی سیرت یہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کے ماحول کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ کرکٹر کی ہسٹری پوچھیں وہ بتائے گا، فلمی ہیروؤں کی ہسٹری پوچھیں وہ بتائے گا۔ میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچوں سے پوچھیے، جنرل نالج کے عنوان پر ان کی جو ذہن سازی کی گئی ہے، ان کو جو بتایا گیا ہے، فر پتہ نہیں کیسے وہ بولتا چلا جاتا ہے۔ آپ کسی کرکٹر کو دیکھیے، اس کی کپتانی کا پیریڈ بتائیے، وہ کب آیا تھا، کب ریٹائرڈ ہوا، بولیں گے آج کے ہمارے بہت سارے بچے، اور فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک سوال ہم کسی سے کر لیں، میرے دوستو، ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون بنے گا کروڑ پتی ایک جنرل نالج کا پروگرام ہے۔ جب شروع میں چل رہا تھا تو ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ مسلم نوجوان وہ ہاٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، پوچھنے والے نے اس سے پوچھا تھا کہ نبی کا نام کیا ہے؟ اے محمد، بی ابو بکر، سی فلاں، ڈی فلاں۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر ہماری بدحالی، کم علمی، غفلت، بدنصیبی، محرومی کیا کچھ کہا جائے تو کم ہے۔ اس نے کہا کہ آئی تھنک ابو بکر۔ یہ ہمارے سیرت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہمیں تو معلوم ہے چلو، لیکن ایسی بہت ساری ضروری چیزیں ہیں جس کا معلوم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، باپ کی حیثیت سے رکھتے ہیں، آپ پر ضروری ہے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا نام یاد رکھو،
کتنے مرد بچے ہیں، کتنی عورت جب بیٹو بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صاحبزادیاں کتنے، صاحبزادے کتنے، بیویاں کتنی، بیک وقت کتنی، کل ملا کر کتنی، یہ جنرل نالج ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں معلوم رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں اور سکھائیں۔ سیرت سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کوئی اٹھتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات پر لب کشائی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، مسلمان اچھے طریقے سے جواب دینے کی بجائے پتھراؤ کر دیتا ہے، فلاں کر دیتا ہے، فلاں کر دیتا ہے۔ ڈی جے ہلڈی کے جے ہلڈی کا واقعہ دیکھ لیجئے، بڑھوال بھائی ہمارا۔ اچھا، جتنے لوگ نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی میں حضرت عائشہ سے متعلق اس نے کی تھی، ابھی قریب کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے نوجوان اس کے اندر ملوث تھے، اس دنگے میں، اس فساد میں، جو بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے ان کے اس جوش کی ہم جو ہے قدر کرتے ہیں، لیکن جوش جذبے کو صحیح رخ نہیں مل سکا جس کی ہم جو ہے مذمت کرتے ہیں۔ ان سے بلا کر کے پوچھو عائشہ کی ہسٹری کیا ہے جس پر تو طیش میں آ گیا، تو بتا دے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو کس پس منظر میں کیا، کیا حکمت ہے، کہ تو بتا دے۔ بتا تو نہیں سکتے لیکن پتھر مار سکتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو بزرگوں، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کا تعلق سیرت سے ہے، تو ہم معلوم کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو جو آدمی آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازیبہ الفاظ کہتا ہے، حضرت عائشہ پر کہتا ہے، حضرت ابو بکر پر کہتا ہے، کہنے والا بے دین ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے نا، اسے علم نہیں، یہ بات بھی طے ہے نا۔ ہو سکتا ہے اگر اس کو علم ہو جائے تو وہ بدل بھی سکتا ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے، سب سے بڑا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کی غلط فہمی کو دور کریں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اتنی بڑی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا جو 6 سال کی تھی یا 9 سال کی تھی، اگر کوئی کہے تو غصے میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے اس کو بتایا ہی اس قسم کی چیز ہے۔ حقیقت تو صحیح ہے، واقعہ تو صحیح ہے، لیکن غلط رخ دے کر کے پیش کیا گیا۔ اب اس کے حالات کو آپ دیکھیں گے، پس منظر کو آپ سمجھیں گے تو آپ سمجھائیں گے، تاریخ کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ سمجھائیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کا حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا وہ کن حالات میں ہوا، اس وقت کا ماحول کیسا تھا، کیا تنے تنہا نبی کریم علیہ السلام نے 6 سالہ عائشہ سے نکاح کیا تھا، یا یہ کہ اس زمانے کا ماحول تھا، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے اندر یہ بات ہے اور ہم بیان کرتے ہیں تو بات مشہور ہو گئی، دوسروں کو یہ چیز نصیب نہیں، وہ مر گئے تو اپنا کردار بھی لے کر کے مر گئے، وہ قومیں مر گئی تو اپنا کردار بھی لے کر کے مر گئی، تو لہٰذا ان کی چیزیں جو ہے سامنے نہیں ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں، صرف ایک چیز ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ تو میرے دوستو، ہمارا فریضہ ہے جو کوئی بھی ہو، کوئی گستاخی کرے کسی بھی طریقے سے اس سے سمجھائے بھائی تیری یہ غلط فہمی ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، پھر بھی اس کے باوجود وہ کرتا ہے تو وہ تعصب سے کر رہا ہے۔ اب ہم نتیجہ نکالیں گے، یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، یہ تعصب سے کر رہا ہے۔ لا علمی کی وجہ سے گستاخی معاف کی جا سکتی ہے، لیکن باوجود معلوم ہونے کے کوئی کرے اسے معاف نہیں کیا جا سکتا، اسے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سزا دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سیرت سے قریب ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں بھیجتا تھا؟ سوال اس لیے بھیجتا تھا، دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اب اللہ کے حکموں کی تابع داری ہمارے اوپر ضروری ہے، لیکن اللہ سے ہمارا تعلق ڈائریکٹ براہ راست نہیں ہے، تو اب ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہو جو اللہ کے حکم کو ہمارے تک پہنچائے، ایکسپلین کرے، ہمیں سمجھائے، عملی طریقے سے ہمیں سمجھائے، کوئی ہو، تو اسی کا نام نبی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ بندے سے بات کرے، چل فجر کی نماز پڑھ، تیرے اوپر فرض ہے اور تو یہ کر تو وہ کر، نہیں، یہاں واسطے کی ضرورت ہے، اور وہ واسطہ جس سے بنتا ہے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بذریعہ وحی کے اللہ تبارک تعالیٰ احکامات
دیتے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں، ان پر احکامات لا کر دیتے ہیں، اور ان سے لے کر حضرات انبیاء اپنے لوگوں کو بانٹتے ہیں یہ احکام۔ آپ کو معلوم حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے، اور یہ وحی کی بھی جو ہے بعض مرتبہ کیا کہتے ہیں اسے، خواب کے ذریعے سے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کو احکامات کا علم ہو جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں۔ بہرحال تو نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ایکسپلین کر کے بندوں تک پہنچانا۔ ہم چونکہ اللہ سے ڈائریکٹ کچھ ہمارا تعلق نہیں ہو سکتا، نبی کی ذات کے واسطے سے ہم جو ہے اللہ تک پہنچتے ہیں، تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر بندوں کی ہدایت کے سامان کیا کرتا تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جیسا کہ میں نے کہا وہ اللہ کے پاس سے احکامات لے کر عمل کر کے ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ کرو، یہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تمہارے سے، جیسے کہ میں کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام صرف بولتے نہیں تھے، عمل کر کے دکھاتے تھے، جس کو دیکھ کر ہم عمل کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، یہ عقیدے کی بات سمجھو، تمام انبیاء کو اللہ نے بشر بنا کر کے دنیا میں بھیجا، انسان بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اب یہاں بعض لوگ غلطی کا شکار ہوتے ہیں اور غلطی کا شکار کرتے ہیں عوام کو کہ نعوذ باللہ من ذالک، انسان، نبی کو انسان کہتے ہو؟ نبی تو نور ہیں۔ سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی اور بیجا انہوں نے تعویلات کی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار نہیں ہے کہ وہ بشر مانے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، اگر تمہارا سوال ہے کہ بشر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نورانی مخلوق بنا کر کے، یعنی فرشتہ بنا کر کے پیدا کر دیتا، تو کیا حاصل ہوتا؟ دیکھو، فرشتوں کے اندر صرف اور صرف ماننے کی صفت ہے، ان کے اندر کوئی جو ہے مادہ اللہ نے اور کسی قسم کا نہیں رکھا، وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون، اللہ جو کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ کرنا ان کی سرشت میں نہیں ہے، وہ مادہ ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ بہرحال انسان کے لیے نمونہ بن رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام، ہمارے لیے بالخصوص جن و انس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ بن رہے ہیں، تو ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ آنے والا تمہیں راہ دکھانے والا انسان ہی ہو۔ اگر فرشتے کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیج دیتا، ہم کہہ سکتے تھے، اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی دیکھو نبی کریم علیہ السلام ایسی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں کہ پاؤں پر ورم آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں وہ تو فرشتے تھے نا حضرت، ہمیں انسان ہی۔ اگر کہتے نبی کریم علیہ السلام جو ہے بالکل سیدھی سادھی زندگی گزار کر کے چلے گئے، ہم کہتے ہیں وہ تو فرشتے تھے نا، ہم تو انسان ہیں، ہمیں بھوک ہے، ہمیں پیاس ہے، ہماری بیوی ہے، بچے ہیں۔ تو آدمی بہانہ بنا سکتا تھا، لیکن یہاں اللہ نے انسانوں میں سے افضل ترین انسان بنا کر نبی کو بھیجا۔ ہم انسان نہیں مانتے، بلکہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انسان ہیں، بشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نبی بنا کر کے بھیجا، تو تبھی تو ہم ان کی جو ہے کامل اتباع کرتے ہیں، ورنہ تو بہانہ بنا کر کئی ایک چیزوں سے ہم جو ہے صرف نظر کر کے چلے جاتے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بعض قوموں پر نبی بنا کر بھیجتا، بعض علاقوں پر، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، آئیں گے بحیثیت نبی نہیں، بلکہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کر کے آئیں گے، لیکن قیامت تک نبی کریم علیہ السلام ہی کا سکہ چلے گا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کا نبی بنا کر کے بھیجا قیامت کی صبح تک کے لیے۔ بہرحال تو میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر نبی بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تبھی ہمیں ان کی اتباع کرنے کا
حکم بھی ملا. کیا حکم ملا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والے، نہایت مہربان ہے. میرے شیخ حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم یہ آیت پڑھ کر کے سمجھاتے ہیں. یہاں جو فتبعونی کا لفظ ہے یہ ہے تبعیت سے، یعنی اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کہ بالکل سمجھو کہ ایک بکری ہے، بکری کے 2-4 بچے ہیں. ہمارے ہے نہیں کہ چھیلی کے پیچھے بچے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکری جہاں جا رہی ہے اس کا چھوٹا بچہ میمنا اس کی چھوٹی وجہ بھاگتے بھاگتے چلی جاتی ہے. اگر وہ چھیلی وہ بکری ٹرک کے نیچے آ جائے تو بچہ بھی ٹرک کے نیچے آ جاتا ہے. وہ ٹریفک کا انتظار نہیں کرتا، میری ماں جو ہے پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ بس میری ماں کے پیچھے دوڑنا میرا فرض ہے. کنویں میں گر جائے چھیلی کا بچہ بھی کنویں میں گر جاتا ہے. تو فرمایا کہ فتبعونی کی تشریح یہی ہے کہ ایسے کامل اتباع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ادھر ادھر مت دیکھو. تمہارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، کامل اتباع. ادھر ادھر مت دیکھو. کوئی تمہیں جو ہے اشکال پیدا کرے گا، کوئی ڈاؤٹ پیدا کرے گا، کسی اشکال کو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں، کسی ڈاؤٹ کو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں. بس یہ قسم کھا لو اور یقین کر لو کہ مجھے کامیابی ملے گی، کامل کامیابی ملے گی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، ان کے فالو میں ہی ملے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کون؟ محبت کا دعویٰ کرنے والے اللہ سے. اور یہ بھی ہمارے شیخ فرماتے ہیں کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیوں نبی کی اتباع کو اپنی محبت کا جو ہے دعویٰ کرنے والوں کے لیے نبی کی اتباع کیوں ضروری قرار دی؟ دیکھو ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، اللہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں. ہر مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی نہیں ہوتی. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں جیسے وہ کرے ویسے میں کروں. عاشق معشوق کو دیکھ لیں، وہ وہی کرنا چاہتا ہے جس کا وہ ہیرو آئیڈیل وہ کرتا ہے. اگر کوئی کسی کرکٹر کا فالوور ہے تو اپنے بال بھی ویسے ہی رکھنا چاہتا ہے، اپنی چال بھی ویسے ہی رکھنا چاہتا ہے. اگر کسی ہیرو کا آئیڈیل ہے، اللہ معاف فرمائے نوجوانوں کی بات تو ویسے ہی کرنا چاہتا ہے. میں بارہ کہا ہوں میسور کے اندر کوئی 1-2-4 ہیں ایسے کسی ہیرو کو ماننے والے، اس کا کپڑا خریدنے کے واسطے عید بارات کو بمبئی کو جا کر لے کر آتی ہیں کہ وہ ہمیں اس کے ماننے والے. کپڑا بھی ویسا پہنیں گے، کٹنگ بھی ویسی کرائیں گے، سیٹنگ بھی ویسے ہی کرائیں گے، جو ویسے کرتا ہے ویسے، یعنی کامل اتباع اس کی. تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میں جس کا فالوور ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ جیسا کرتا ہے ویسا مجھے کرنا، یہی نا. اب یہاں ایک مشکل پیش آتی ہے، کیا؟ میں کھانا میں اللہ کی محبت میرے دل میں ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اللہ کی محبت کا، یا اللہ میں کھانا چاہتا ہوں، تو کیسا کھاتا ہے ویسا میں کھاتا ہوں. یہی نا تقاضا ہے. لیکن اللہ کھاتے نہیں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھاتے نہیں کھلاتے ہیں. اب کیسے کھائیں گے بتاؤ؟ محبت کا تقاضا یہ ہے، یا اللہ میں کپڑا پہننا چاہتا ہوں، تیرا اسٹائل کیسا ہے بتا تاکہ میں بھی ویسا ہی کپڑا پہنوں. اللہ پہننے سے پاک ہیں. اب بتاؤ کیسے یہ جو ہے مشکل ہماری دور ہو. جو کچھ بشری تقاضے ہیں ان بشری تقاضوں کے اندر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ میں سونا چاہتا ہوں، تو کیسے سوتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سونا تو دور کی بات میں اونگتا بھی نہیں. اب ہمیں کہاں سے نمونہ ملے گا؟ کیسے سوئیں گے؟ اللہ نے یہ مشکل دور کر دی. فتبعونی، نبی کو بھیج کر تم کہو کہ مجھے فالو کرو. اگر کوئی تمہیں فالو کرے گا تو میری محبت کا دم بھرنے میں وہ کامیاب ہو گیا. فالو تمہیں کرے گا، محبت میری ہوگی. اس محبت کا انعام کیا ہے؟ گناہوں کو بخش دوں گا. نبی کی اتباع کے اندر اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے. محبت کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کی اتباع کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلا انعام تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اللہ ہمیں اپنا کیا کریں گے؟ محبوب بنا لیں گے.
اللہ جسے محبوب بنا لے، کس دشمن کی یہ ہمت اور مجال ہے کہ اس کا بال بھی کا کرے؟ بتاؤ۔ آج مسلم قوم لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، ذلت و خواری کی کھائی میں پڑی ہوئی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے دائرے سے ہم جو ہے بھاگ چکے ہیں۔ نبی کی اتباع نہیں نا، نبی کی اتباع نہیں تو اللہ کی محبت بھی، اللہ ہمیں محبوب بھی نہیں بناتا۔ دیکھو میرے بچے سے میں محبت کرتا ہوں، میرے دوست سے میں محبت کرتا ہوں، میرے شاگرد سے میں محبت کرتا ہوں، کیا مجال ہے میرے رہتے ہوئے میرے بچے پر کوئی انگلی اٹھا دے؟ کیا مجال ہے میرے رہتے ہوئے جسے میں محبوب بنایا ہوں اس پر کوئی انگلی اٹھا دے؟ میں خاموش رہ جاؤں گا؟ آپ خاموش رہ جائیں گے؟ آپ اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اللہ کی ذات جس کو اپنا بنا لے، محبوب بنا لے، اس کو کوئی ستائے تو میرے دوستو کیسے اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھیں گے؟ تو سب سے پہلا علاج کیا ہے؟ اگر سرخ روح ہو کر کے جینا ہے اور عزت والی زندگی گزارنا ہے، سربلندی والی زندگی گزارنا ہے، فاتبعونی، اتباع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے۔ اچھا، محبوب بنانے کے بعد اور ایک انعام دیں گے، کیا ہے؟ محبوب بنانے کے بعد تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ میرا بچہ ہے، جتنی بڑی غلطی کر دے معاف، کیوں؟ میرا ہے، میرا ہے۔ کوئی کئی کو پوچھے گا، میرا ہے نا، میں معاف کرتا ہوں۔ بڑے سے بڑا جرم کرے میرا بیٹا، معاف، 100 خون معاف۔ کس کے لیے؟ میرا ہے نا۔ میرے دوستو، جب اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہوئے نبی کی اتباع کریں گے، پھر جب ہمیں اللہ اپنا بنائیں گے تو انعام کیا ہے؟ کوئی ہمیں ٹچ نہیں کر سکتا۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ تو نے کیا ہے نا غلطی، تو میرا محبوب ہے، چل تجھے معاف کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ کھایا پیا معاف۔ اور پھر گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والے، نہایت مہربان۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی کی اطاعت کے اندر ہماری اللہ کی اطاعت مضمر ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہا مانا بس اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ دیکھیے نبی کریم، میں آج کا عنوان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا ہے مجھے سمجھانا ہے، آپ کی ولادت، بس اتنی چیز مجھے سمجھانا ہے، بقیہ عنوان کل ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مکہ معظمہ کے حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ مکہ معظمہ جو آپ کی ولادت کی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے۔ تو یہاں کون لوگ آباد تھے؟ کس نے اسے آباد کیا؟ کب سے آباد ہوا؟ آپ کا خاندان کیا تھا؟ تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کے جو اشارے ملتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام میں سب سے جلیل القدر، نہایت ہی اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے خاص تعلق ہے، وہ تعلق میں انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، ان کو ایک خاص امتیاز عطا فرمایا کہ ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے سب کے سب انہی کی نسل سے چلے۔ ان کے ایک بڑے صاحبزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، دو صاحبزادے حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ بڑی بیوی حضرت سارہ ہیں، چھوٹی بیوی حضرت حاجرہ ہیں۔ اچھا، حضرت سارہ تو بیوی ہیں ہی، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، جنگل سے گزر ہوتا تھا، معلوم ہوا کہ جس جنگل سے ہمارا گزر ہونے والا ہے وہاں ایک ظالم بادشاہ کے وزیر رہتے ہیں، اس کے سپاہی رہتے ہیں۔ جو کوئی جنگل سے گزرتا ہے اگر اس کے ساتھ کسی کی بیوی ہو، میاں بیوی جوڑا جا رہا ہو، وہ ظلماً پکڑ کر کے بادشاہ کے پاس لے جا کر کے بھیج دیتے ہیں اور اس سے وہ بدکاریاں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ ہم جا رہے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ اس بادشاہ کا مزاج یہ ہے اگر کوئی بھائی بہن جا رہے ہیں تو ان کو ٹچ نہیں کرتا، میاں بیوی جا رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس جگہ، اس ڈینجر زون پر اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ بہن ہوں، ٹھیک ہے نا، ایمانی بہنی تو ہے نا۔ چلے، جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے آ کر کے پکڑ لیا، کہا کہ میری، پھر بھی نہیں مانا، اٹھا کر کے لے کر چلے گئے اس بادشاہ کے پاس۔ جب اس بادشاہ نے غلط ارادہ کیا، حضرت سارہ علیہ السلام نے وضو فرمایا اور اللہ کو یاد کرنے لگی، اللہ سے دعا کرنے لگی، اور پھر اللہ جیسے ہی وہ قدم بڑھا کر کے آتا
اس کی حالت غیر ہو جاتی، اس کی حالت کیا ہو جاتی؟ غیر ہو جاتی۔ جیسے ہی اس طرف آتا اس کی حالت غیر ہو جاتی۔ حضرت سارہ نے دعا کیا، اگر یہ یعنی ایسے ہی اگر ہوتا رہا، یعنی اس خبیث کا بے اختیار دم گھٹنے لگتا، حضرت سارہ کی طرف بڑھتا اور بے چینی میں زمین پر پاؤں پٹکتا رہتا تھا بے قرار ہو کر۔ اب حضرت سارہ نے کہا کہ اگر یہ کم بخت مر گیا تو میرے اوپر الزام آئے گا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اسے چھوڑ دے۔ تو لہٰذا اس کے بعد یہ خود بھی سمجھ گیا کہ یہ جس سے میرا پالا پڑا ہے یہ معمولی عورت نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے بہت پہنچی ہوئی عورت ہے۔ اس نے جو ہے معافی تلافی کر کے کہا کہ بھائی اسے لجا کر کے چھوڑ دینے میں سلامتی ہے، اسے جو ہے ہرگز کچھ اس کا ہم بگاڑ نہیں سکتے، اسے ٹچ نہیں کر سکتے۔ اور بھیجتے بھیجتے ایک جو ہے خادمہ بھی دی جن کا نام حاجرہ ہے، تو حاجرہ کو تحفے میں دے کر حضرت سارہ کو ابراہیم کے حوالے کر دیا۔ حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کو ہبہ کر دی، حضرت حاجرہ کو یہ تمہارے لیے میری طرف سے ہے۔ تو اس کے بعد حضرت حاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، تو ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عمر ہو گئی ہے لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تنہا نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ باقی انبیاء جو چلے، جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام نبیوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے چلا ہے، ان کے دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسماعیل جن سے صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں، اور باقی حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب وغیرہ جتنے بھی انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوئے ہیں۔ بہرحال حضرت اسحاق میں حضرت اسماعیل میں 13 یا 15 برس کا فرق ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد عطا کی جن کا نام اسحاق ہے۔ بہرحال جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی بوڑھی عمر ہے، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل وَإِسْحَاقَ، اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عمر میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب سب سے پہلے حضرت اسماعیل کی جو ہے ولادت ہوئی ہے، اب محبت جوش مار رہی، اتنے زمانے کے بعد اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سیرت اٹھا کر دیکھیں، امتحان پر امتحان، امتحان پر امتحان، امتحان پر امتحان، اسی لیے خلیل اللہ ہیں وہ۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان، مزید کڑا امتحان لیا کہ جاؤ اپنی بیوی حاجرہ اور اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر آؤ، عند بیتک المحرم، وہاں جا کر۔ وہ جگہ کیسی ہے؟ وادی غیر ذی زرع ہے، کوئی نہ پانی ہے، نہ کھیتی ہے، نہ باڑی ہے، نہ جھاڑ، کچھ نہیں، لے جا کر کے چھوڑ کے آؤ۔ چونکہ نبی تھے نا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حالت میں وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ کہا کہ اللہ ٹھیک ہے، خلیل کے معنی ہی سر جھکانے کے آتے، کہا ٹھیک ہے اللہ تیرا جیسا حکم۔ بہرحال ملک شام سے نکلے، مکہ معظمہ پہنچے، تقریباً 1 مہینے کا سفر جا کر کے چھوڑ دیا۔ کہاں؟ وہاں جہاں اب کعبۃ اللہ زمزم کا یہ ہے، چھوڑ کر کے واپس آنے لگے۔ حضرت حاجرہ نے کہا اے میرے سرتاج، کس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ خاموش۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھا اللہ کے حکم پر؟ ہاں۔ تو آپ جائیے، اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتا۔ یقین اللہ پر ہو تو کوئی زمانہ میرے دوستو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یقین رکھ لو کہ اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہٹے، دعا کی کہ یا اللہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہ میرے بچی، یہ میرا بچہ، میری بیوی، اللہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ان کی حفاظت کر، ان کی روزی روٹی کا تو انتظام کر دے۔ دعا کر کے آگے چلے، جتنا توشہ تھا ختم ہو گیا، اب نہ پانی ہے، نہ دودھ ہے، نہ روٹی ہے، کچھ ہے۔ بچہ رو رہا ہے، ماں بلک رہی ہے، ماں ہوتی ہے، وہ بھی نیک دیندار ماں، اس کے پوچھنے کیا ہیں؟ نبی کی بیوی، نبی کی ماں، اور پوچھنے کیا ہیں؟ تو بہرحال بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے، اب پانی کے لیے تلاش، اس کی بھوک پیاس بجھانے کے لیے حضرت حاجرہ صفا سے مروہ کی طرف دوڑتی ہیں، وہاں تک جاتی ہیں، خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں بچے کو کیا ہو جائے گا، واپس آ کر دیکھتی ہیں، پھر یعنی محبت میں تڑپ رہی ہیں، کھلانا بھی ہے اور ان کی حفاظت بھی ہے۔ اس طریقے سے 6 چکر لگا دیتی ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔
اور 7ویں چکر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کی تڑپ کو اللہ دیکھتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے پاؤں ایڑیوں کے نیچے چشمہ جاری کرتے ہیں، جسے ہم زمزم کا پانی کہتے ہیں. اب یہ اتنا بڑھنے لگتا ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ زم رک جا. اب وہ رک جاتا ہے. حضرت حاجرہ اس کی منڈیر بنا دیتی ہیں اسے اسٹور کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ اس کو رکنے کا حکم نہ دیتی تو وہ جو ہے بہت ہی بڑا چشمہ بن جاتا، نہر بن جاتی وہ. بہرحال اس کے بعد وہ زمزم کا کنواں، زمزم اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی حکمت دیکھو، کعبۃ اللہ کو یعنی مکے کو آباد کرنے کے لیے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ انتظام فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ آب زمزم ہے نا، اس کے اندر مائیت بھی ہے، غذائیت بھی ہے. پینے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، کھانے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب و غریب پانی عطا فرمایا. اتنے سال، ہزاروں سال گزر گئے، آج تک اس کا کوئی کچھ نہیں بگڑ سکا، نہ ختم ہوا نہ خراب ہوا. اس کے مقدر میں خراب بھی نہیں ہے، ختم بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. بہرحال اب وہاں پانی جمع ہو گیا تو اوپر سے چیل، کوے جو پرندے ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. اب یہ قبیلہ وہاں سے نکلا ہوا ہے یمن سے، دوران سفر دیکھ رہا ہے کہ اوپر سے پرندے منڈلا رہے ہیں. اب ان کو معلوم تھا کہ پرندے وہاں منڈلاتے ہیں جہاں کچھ کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے. تو وہ نشانی پکڑ کر آ کر کے دیکھا تو پانی ہے. پانی کا مل جانا وہاں جو ہے ٹینٹ لگا دینے کے برابر تھا. پانی اصل چیز ہے نا، پانی ہی جو انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو انہوں آ کر کے حضرت حاجرہ سے اجازت چاہی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. حضرت حاجرہ نے اجازت کی، ہاں ایک شرط پر کہ پانی پر حق میرا ہوگا، تمہارا نہیں چلے گا. پانی پر حق میرا ہوگا، تمہارا نہیں چلے گا. بہرحال اس کے بعد وہ وہاں رہنے لگے، قبیلہ بنو جرم جو اس طریقے سے. اس کے بعد چونکہ وہ قبیلہ وہاں رہنے لگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انہی کی ایک عورت سے جو ہے شادی بھی ہو گئی، لڑکی سے شادی ہو گئی. 10 برس گزر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے دیکھنے کے لیے. تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی بیوی ہیں. گھر کو گئے، پوچھا کہ کہاں اسماعیل کہیں، شکار پر گئے ہیں روزی روٹی کے لیے. پوچھا کہ خیریت ہے؟ بیوی نے کہا کہ نہیں، بہت تنگی سے گزر رہی ہے، ناشکری پنا. تو حضرت ابراہیم نے کوڈ ورڈ دیا، کیا ہے؟ ٹھیک ہے اسماعیل آئے تو سلام کہہ دینا کہ چوکھٹ بدلا دے. کیا کر دے؟ چوکھٹ بدل دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، پوچھے ایک بوڑھے بھی آئے تھے، فلاں یہ کہہ کر کے گئے. کہا کہ وہ میرے ابا ہیں، وہ میرے ابا ہیں. چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے طلاق دے دوں، لہذا طلاق دے دی. پھر اس کے بعد اسی قبیلے میں سے مزید ایک جو ہے سیدہ نام کی ایک لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے. اسی طریقے سے پوچھا کہاں ہیں، وہ روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہیں. پوچھا کہ کیسے گزر رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت مزے کی زندگی ہے. کہا کہ چوکھٹ بدلانے کی ضرورت نہیں. تو پھر آ کر کے پوچھا تو بہرحال دوسری شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیتے ہیں. اب یہاں کیا کرو؟ بیت اللہ تعمیر کرو. جو بیت اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کی جو ہے بنیادیں ختم ہو گئی تھی، اب وہاں جو ہے بیت اللہ تعمیر کرو. بیت اللہ تعمیر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع. دیکھو نتیجے میں اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا، فرمایا ہے، اس کے حکم کی ہم نے تعمیل کی ہے، اللہ قبول کرنا نہیں کرا تو کون کرتا ہے؟ یہ نہیں ہے. اللہ کا حکم تھا کہ تم کعبۃ اللہ تعمیر کرو. تعمیر ہوا، سب کچھ ہوا. عاجزی اتنی کہ اللہ تو قبول کر لے میرے اس عمل کو. آج ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے بھی دعا مانگنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. سلام پھرے فوراً نکل گئے، پھر اللہ ہماری سنتا نہیں. بس سناؤ تو صحیح، انک انت السمیع العلیم. ابراہیم دعا کر رہے ہیں، تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہی سننے والے ہیں. لیکن ذرا قرار پکڑو، اطمینان سے رہو، بیٹھو، نماز پڑھو، سجدے کرو، اطمینان سے دعا کرو. اسی کے ذریعے سے ہماری بگڑی بننے والی ہے. اس کے در کو چھوڑ کر کے، مسجد کو چھوڑ کر کے بھاگو گے تو پھر کون ہماری بگڑی پوری کرنے والا؟ تو بہرحال
آپ نے دعا کی تو اسی دعا کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب اس قوم میں ایک ایسا نبی مبعوث فرمائیے جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ کرے، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس اہم دعا کا مصداق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے حضرات صحابہ پوچھتے تھے آپ کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مظہر ہوں، مصداق ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی تھی نا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ تو رسول پیدا کر میری نسل میں سے، میرے اس خاندان میں سے، تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، انہی کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ یہ گناہ خاص تعلق ہے امت محمدیہ کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اسی لیے ہمیں کہتے ہیں ہم امت محمدیہ بھی ہیں، ملت ابراہیم بھی ہیں۔ ہم ملت میں کس کی ہیں؟ ابراہیم کی۔ امت میں کس کی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا اب اسماعیل کے ذریعے سے محمد کو دنیا میں بھیجنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ باروب حسب و نسب، جن کا آلہ ہے، جن کا دبدبہ ہے، ایسوں ہی کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر کے بھیجتا ہے۔ آج معمولی کوئی جو پوسٹ دینے کے لیے لوگ جو ہے کاسٹ دیکھتے ہیں، کوئی اپر کاسٹ کا ہے، کوئی لوور کاسٹ کا ہے، کاسٹ دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبوت کے تاج سے سرفراز کرنے والے ہوں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی آدمی کو چنیں گے، ایسے انسان کو چنیں گے جس کا حسب، جس کا نسب بالکل اعلیٰ ہو، اس کی ٹکر کا کوئی نسب والا نہ ہو، اچھے خاندان کا ہو۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو اچھے حسب اور نسب والا بنا کر کے پیدا کیا، اور یہاں تک کہ ہر نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ جسمانی اعتبار سے بھی قوت عطا فرمائی، حسن بھی عطا فرمایا، اور کوئی آدمی ان کو جو ہے انگلی اٹھا کر کے نہیں بتا سکتا تھا، اور اخلاق بھی ان کے اتنے اخلاق فاضلہ ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تمہارے ہی میں سے ہے، تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ بہترین خاندان میں سے ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 60 یا 65 پیڑھی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ کتنے؟ 60 یا 65 پیڑھی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ کے خاندان کا نام قریش ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ قریش یعنی آپ کے آبا و اجداد میں ایک نام جن کا نام فہر بن مالک ہے، تو قریش کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں ان کا نام قریش، یعنی ایک معنی یہ ہے کہ سمندر کے اندر ایک جانور ہے جو دوسروں پر غالب آ جاتا ہے، اس کا نام قریش ہے۔ فہر بن مالک نے اپنے زمانے کے اندر مکہ معظمہ میں ایک ایسی مضبوط حکومت قائم کی تھی، تمام قبیلے والے اس کے ماتحت تھے، یہ غلبے والے تھے۔ جو سمندر کا جو جانور ہے قریش جس کا نام ہے، تو ان کا نام بھی پڑا گیا کہ قریش، غلبے والے، دبدبے والے، تمام کے تمام ان کے فالوور ہیں، ماننے والے ہیں۔ تو بہرحال قریش خاندان آپ کا، یعنی آپ کے خاندان کا ایک وصف یہ ہے کہ دبدبے والا خاندان ہے، سب ماتحت رہنے والے ہیں آپ کے۔ اور ان میں سے جو آپ کے جو پردادا ہیں جن کا نام ہاشم ہے، یہ بھی بہت ہی شریف قسم کے آدمی تھے، اعلیٰ کردار کے مالک تھے، بہت حسین تھے اور جمیل تھے۔ اچھا، ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا تھا؟ ہاشم کہتے ہیں، ہاشم کے معنی آتے ہیں شوربے میں روٹی کو چور کر ڈال دیتے ہیں، سرید من الخبز کہتے ہیں، یعنی گوشت کے شوربے میں چوری ہوئی روٹی کو۔ تو یہ سے جو دیکھ پکا کر حج کو جو آنے والے تھے نا، ان کو سب بہت اچھی تعداد میں کھلاتے تھے، میزبانی کیا کرتے تھے۔ تو ان کا نام کیا ہو گیا؟ ہاشم، یعنی شوربے میں روٹی چور کر کھلانے والا ہاشم۔ بہرحال آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب ہے۔ حضرت ہاشم تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے تھے، راستے میں مدینہ منورہ پڑا، وہاں سلمہ نامی ایک عورت سے، ایک لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ سلمہ کون ہے؟ جو خاندان بنو نجار کی نہایت معزز خاتون تھی، خاندان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے۔
طلع البدر علینا، وہ ہے نظم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے گا رہی تھیں، یہی جو ہے قبیلہ بنو نجار کی وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیحال کی وہ بچیاں تھیں۔ تو بہرحال سلمہ جو کون تھی، خاندان بنو نجار کی نہایت معزز خاتون تھی، انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ہاشم نے، خاندان والوں نے اس شرط پر قبول کیا کہ آپ یہاں رہیں گے، ہم بہو کو نہیں بھیجیں گے، بیٹی کو نہیں بھیجیں گے، قبول کر لیا۔ وہاں نکاح ہونے کے بعد تھے، لیکن حضرت ہاشم نکاح کرنے کے بعد اگلے سفر میں گئے تو ایک غزہ نامی ایک مقام پر ان کا جو ہے انتقال ہو گیا حضرت ہاشم کا۔ ادھر نکاح ہوا تھا، اس سے حمل پریگننٹ ہو گئے وہ، اور اس کے بعد ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام کیا ہے، عبد المطلب۔ تو یہ خبر مکہ معظمہ پہنچی، ان کا نام کیا ہے، شیبہ ہے۔ کیوں شیبہ ہے؟ پرورشی کے دور سے ان کو جو ہے چند سفید بال تھے ان کے سر پر، پیدا ہو گئی اس حالت میں کہ ان کے سر پر چند سفید بال تھے، اور سفید بال والے کو شیبہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد خبر مکے کو پہنچی کہ ہاشم کے بیوی کو بیٹا ہوا ہے، یعنی وہ مکے والا ہے، ہمارا ہے، جاؤ جا کر کے لے کر آئیں گے۔ تو سارے لوگ گئے، ہاشم کے جو بھائی تھے ان کے ساتھ، اور حضرت مطلب کو بھیجا گیا جو ہاشم کے بھائی تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ پہنچ کر 8 سالہ بچے کو اونٹ پر بٹھا کر مکہ معظمہ چلے آئے۔ کون؟ مطلب، ہاشم کے بھائی مطلب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ کو لے کر کے آ رہے ہیں، عبد المطلب کو۔ جب آئے ہیں تو سامنے بٹھائے ہوئے، لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اب شیبہ نام بول تو نہیں سکتے تھے، بڈھے بال والا، ٹھیک ہے نا، تو کیا کہا، عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے۔ تو مشہور کیا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام مطلب، اصل میں کون ہے، ہاشم کے بھائی ہیں عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ بہرحال تو شیبہ کا نام ہی نہیں جانتے لوگ، آپ کا نام عبد المطلب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اب دیکھو زمزم کا کنواں کہاں، حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کا۔ پھر اس کے بعد قریش اور جو ہے قبیلہ بنو جرہم میں لڑائیاں ہوئی، اس کے بعد بہت زمانہ ہوا، زمزم کا کنواں مٹ گیا تھا نشان۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کو خواب آ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ کنواں کھودو، کیا کرو، کنواں کھودو، بار بار خواب آ رہا ہے۔ تو آپ کے خواب میں وہ جگہ بھی بتا دی گئی کہ کنواں یہاں ہے۔ آپ جاتے، کھودتے، آتے، چونکہ جلنے والے، حسد کرنے والے زیادہ تھے، اس کے اوپر مٹی ڈالتے، کھودتے مٹی ڈالتے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ پینے والوں کے لیے ٹھیک ہے لیکن حسد کرنے والوں کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سے دعا کی، جس نے ان کے ساتھ حسد کیا تھا، برا چاہا تھا، وہ سب بیمار ہونے لگے۔ جو زمزم کے کنویں پر مٹی ڈالتے تھے، برا چاہتے تھے، سب بیمار ہونے لگے، اور حاسدین کی ہمتیں پست ہو گئی۔ خواجہ عبد المطلب نے ایک منت مانی۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قریب ہے، منت مانی کہ اے اللہ مجھے 10 جوان بیٹے عطا فرما، اگر تو 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ اب جب جو نظر مانی تھی نا، اس کا مطالبہ ہوا، اب چلو قربان کرو بچے کو، تم نے وعدہ کیا تھا، نظر مانی تھی نا۔ تو حضرت نے جب قرآن اندازی کی، 10 کے 10 ہے نا، کس کو قربان کیا جائے گا؟ تو قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ جو چھوٹے تھے ان کا نام نکلا۔ جب تیار کر کے لے جا رہے ہیں، پوچھا کہاں، اللہ کے ہمیں نے نظر مانی تھی ان کو قربان کرنا ہے۔ بہنیں رونے لگی، نہیں ہوتا، معصوم بچہ چھوٹا، اسے ہمیں نہیں یہ کر سکتے، لہذا کیا کرو، قرآن ڈالو، 10 اونٹ کا مقابلہ عبداللہ ڈالو، عبداللہ کا نام آتا۔ اونٹ بڑھاتے گئے یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچی، اور ایک چٹی میں 100 اونٹ، اس کے مقابلے میں عبداللہ۔ اب وہاں جو ہے 100 اونٹ کا قرآن نکلا، یوں جو ہے 100 اونٹ قربان کر کے حضرت عبداللہ کی جان بچائی گئی۔ تو اس طریقے سے حضرت عبداللہ کون ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس کے نکاح کے اعتبار سے کوئی جو ہے بگاڑ پیدا ہوا ہو۔ ہر نبی کی نسل اور نسب پاک ہے، زنا اور بدکاری، فحش اور فواحش سے اللہ تعالیٰ نبی کی جو ہے اسے پاک رکھتے تھے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ولدت من نکاح لا من سفاح، میری ولادت
میری ولادت اور پیدائش نکاح کے ذریعے سے ہوئی ہے، نہ کہ حرام کاری سے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کا سلسلہ طیب حلال ہے، کوئی آدمی اس کے اوپر انگلی۔ اب دیکھیے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا نکاح قبیلہ بنو زہرہ کی معزز ترین خاتون حضرت آمنہ سے ہوا۔ تو اب یہاں سے یاد کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترم کا نام کیا ہے؟ آمنہ۔ والد کا نام کیا ہے؟ دادا کا نام کیا ہے؟ شیبہ، لیکن اس وجہ سے عبد المطلب ہوا۔ تو بہرحال کم از کم اتنا یاد رکھیے۔ تو حضرت آمنہ کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ملاپ سے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر اسباب دنیا میں پیدا فرمایا، وجود بخشا۔ حضرت آمنہ خود فرماتی تھی کہ میں نے اس زمانے میں جب پیغمبر علیہ السلام میرے بطن میں تھے، عجیب قسم کے حالات میں دیکھتی تھی، کبھی کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ پیٹ میں ہو تو پھر بوجھ محسوس کرتے ہیں، عورتوں کا چلن بدل جاتا ہے، تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں ہیں تو فرماتی ہیں کہ کوئی بوجھ محسوس نہیں، یعنی دنیا میں تشریف لانے سے ماں کو تکلیف دینا گوارا نہیں شاید، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہلکا کر دیا، کوئی بوجھ مت۔ عجیب برکتیں اس زمانے میں ظاہر ہوتی رہی، ایسے خواب دکھائے جاتے رہے کہ جس سے میں صاف طور پر یہ اشارہ تھا کہ تمہارے پیٹ میں جو ذات پرورش پا رہی ہے وہ کوئی معمولی نہیں، وہ اپنے دور کا نبی، اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ، ہادی عالم ہے۔ یہ حضرت آمنہ کی بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر کی والد ماجدہ ہونے کا شرف حضرت آمنہ کو عطا فرمایا۔ اب دیکھیے دوسری جانب یہ ہوا، کسریٰ فارس کے علاقے کے بادشاہ کا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد تو اس کے آتش کدے میں ایک آگ جل رہی تھی، جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی، جو سالوں صدیوں سے جل رہی تھی، کبھی بھی بجھی نہیں تھی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتے ہی وہ آگ بجھ گئی اور اس کے محل کے 14 کنگورے فوراً ٹوٹ کر کے گر پڑے، اور ایک نہر ساوا کے نام سے جاری تھی وہ اچانک خشک ہو گئی، وہاں لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ تو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ چلا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جو پرانی کتابوں پر کے جاننے والے تھے اس زمانے میں تھے، تورات وغیرہ کے، انہوں نے بتایا کہ یہ جو نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، آگ کا بجھ جانا اور جو ہے کنگورے کے ٹوٹ کر کے گر جانا، نہر کا سوکھ جانا، یہ اصل میں اس بات کا اشارہ ہے کہ نبی، آخری نبی جو آنے والا تھا وہ دنیا میں آ چکا ہے، انہوں نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 14 پیڑھیوں اور بادشاہوں کے بعد کسریٰ کی حکومت ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی۔ اب حکومتوں کو، باطل کو ختم کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، اس زمانے میں بادشاہ تھا، اس کے 14 بادشاہوں کے بعد کسریٰ کی حکومت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کب پیدا ہوئے؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا نا، ربیع الاول بہار والا مہینہ، اس کا معنی ہے کب پیدا ہوئے؟ 12ویں کب مناتی؟ 12 ربیع الاول کچھ نا، تو لہذا 12 ربیع الاول مشہور ہے، لیکن کئی ایک روایتیں ہیں، 9 ربیع الاول بھی ہے، 12 بھی ہے، مختلف روایتیں ہیں، اس کے اندر اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائے اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول ہی کو دنیا سے تشریف لے گئے، وفات ہوئی، یہ جو ہے اس پر متفق ہیں، لیکن دنیا میں تشریف لائے 9 تاریخ کو۔ خود جو لوگ زیادہ 12ویں پر زور دیتے ہیں، ہمارے جو ہے محبین بریلوی حضرات، ان کے جو امام ہیں، ان کے بقول امام احمد رضا خان صاحب، جن کی بات پر چلتے ہوئے وہ جو ساری چیزیں کرتے ہیں، خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ 9 ربیع الاول تھا۔ کتنا تھا؟ 9۔ تو پیدائش میں اختلاف ہے، کوئی وہ تاریخ ہے، کوئی یہ تاریخ ہے، وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال بعض روایات میں 2، بعض میں 5، بعض میں 9، بعض میں 12 ہے۔ شریعت میں جو اصول ہے ان کے اعتبار سے محض کسی تاریخ کی اہمیت نہیں، البتہ مہینہ 12 ربیع الاول کا تھا اور دن کون سا تھا؟ پیر کا تھا۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تمام خاندان قریش کے اندر خوشی پھیل گئی۔ آپ کے والد ماجد تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے 18 سال کی عمر میں۔ کتنی سال کی عمر میں؟ 18 سال کی عمر میں جو ہے وفات پا چکے تھے۔ تو بہرحال حضرت
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے پیدائش ہوئی تو لہٰذا آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب نے آپ کے لیے عقیقے کا انتظام کیا 7ویں دن، تمام خاندان قریش کو دعوت دی، آپ کا نام محمد رکھا گیا اور والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دادا نے محمد رکھا، والدہ نے محمد بھی ہیں احمد بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بشارت دی تھی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ بشارت دی جاتی ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، یہ قرآن میں بھی ہے۔ بہرحال خواجہ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، چونکہ مکے میں ایسے نام کا تذکرہ پہلے ایسا نام کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا تھا۔ لوگ پوچھنے لگے کہ آپ نے تو عجیب و غریب نام رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا محمد ہے۔ یہ دونوں احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، حمد سے ماخوذ ہیں، یعنی حمد کے معنی اللہ کی تعریف کرنے والا، احمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، محمد کے معنی وہ جس کی تعریف کی جائے۔ لہذا سب سے زیادہ دنیا میں آج بھی اور قیامت کے صبح تک جو تعریف اللہ کے بعد کسی کی جاتی ہے تو کس کی جاتی ہے؟ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جس کی زبان سے اللہ کی تعریف نکلی ہے وہ نبی کی زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رطب اللسان رہتے تھے، ہمیشہ بھی دو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الحمدللہ الذی، کپڑا پہنو تو الحمدللہ الذی، سو کر اٹھو تو الحمدللہ الذی، بیت الخلاء سے واپس آؤ تو الحمدللہ الذی۔ کتنی دعاؤں میں الحمدللہ الذی ہے۔ یہ کون سی ذات دے رہی ہے؟ محمد والی ذات، احمد والی ذات، جس کی زبان سے اللہ کی تعریف کے نغمے چلے ہیں، وہ ذات ہمیں اپنی امت کو بھی اللہ کی تعریف کے نغمے دے رہی ہے۔ میں بھی تعریف کرنے والا، تم بھی تعریف کرنے والے، روزانہ صبح اٹھو الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کی تعریف سے دن شروع ہو رہا ہے۔ کھانا کھایا الحمدللہ الذی اطعمنا، کھانے کے بعد اللہ کی تعریف سے ہم کھانا ختم کر رہے ہیں۔ تو کیوں؟ آپ احمد ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے۔ سردار مکہ خواجہ عبد المطلب اگر مجلس میں بیٹھتے نا، ان کا رعب بہت تھا مکے میں، عبد المطلب صاحب کا بہت رعب تھا، کوئی کس کی مجال نہیں تھی ان کے برابر میں بیٹھنے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو بٹھاتے، لوگ دیکھتے کہ یہ کیسے، کہ یہ میرا بہت ہی چہیتا بچہ ہے، اس کی شان ہی الگ ہے، لہٰذا اس سے نہایت تعلق کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بہرحال ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ آج کی ان باتوں سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا؟ کہاں سے چلے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل، حضرت دو بیویاں، ایک سارہ ایک حاجرہ، سارہ سے حضرت اسحاق، حاجرہ سے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل میں حضرت اسحاق میں 13 یا 15 برس کا فرق، بڑے حضرت اسماعیل ہیں، چھوٹے حضرت اسحاق ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس کی نسل سے چلے ہیں؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت بقیہ جو نبی ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، سب کے سب کس میں آئے؟ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام۔ تنے تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ اب آخر میں ایک بات بتا دوں، آپ ابن ذبیحین ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ، وہ واقعہ معلوم نا؟ اللہ تعالیٰ نے اور ایک امتحان لیا تھا، فلما بلغ معه السعی، وہ ہے نا قرآن کے اندر، جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چلنے پھرنے لگے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا جاؤ جا کر کے قربان کرو۔ گئے، سچے تھے نا، اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کیوں؟ محمد جو آنے والے تھے ان کی قربانی قبول کر لی اور دمبا دے دیا۔ اس کا تعلق بھی آج جو ہے امت محمدیہ سے، عمل ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا، لیکن سنت ہم ادا کرتے ہیں امت محمدیہ، ملت ابراہیم امت محمد۔ تعلق تو کیسا ہے؟ حضرت حاجرہ صفا مروہ کے لیے 7 چکر لگائی تھی، سنت ان کی ہے لیکن ہم آج یہاں ادا کرتے ہیں، تعلق ہے نا ملت ابراہیم ہونے کا۔ تو بہرحال تو دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں آپ، ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ذبح کیا گیا لیکن اللہ نے دمبا دے کر بچا لیا، جانور کا جو ہے جنتی جانور بھیج کر، اور دوسرا حضرت عبداللہ کا، جیسا کہ میں نے کہا کنواں کھودنے کے بعد منت مان لی تھی، اے اللہ 10 بیٹے مجھے عطا فرمائے تو ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پھر اللہ نے نظر کا مطالبہ کیا تو پھر عبداللہ کا نام آیا، کس بہنوں نے روک لیا تو پھر کیا ہوا؟ گئے تھے لیکن بہرحال 100 اونٹوں کے ذبح کے مقابلے میں اللہ نے ان کو بخش دیا۔
تو دو ذبی حضرت اسماعیل کے ذبح اور حضرت عبداللہ کے ذبح سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر کہی ہوئی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بہت بڑی سعادت عطا فرمائی۔ یاد ہو گیا نا یہ چیزیں؟ یاد نہیں تو پھر ایسے ایک مرتبہ پوچھ لو۔ یہ ہمارا بیان کا نہیں ہے، اسی لیے میں کتاب کھول کر کے بیٹھا ہوں۔ بیان کرنا ہو تو چیئر ڈال لو کو زبردست چیخا مار کو بیان کر سکتے تھے ہمیں بھی، لیکن چونکہ سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، اس لیے کیا ہے، بیٹھے ہوئے سیرت کو جانیں گے، سیرت کو سمجھیں گے، اپنے گھروں کے اندر سیرت کو سمجھائیں گے۔ اللہ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں